السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ہم ہوئے ہیں آج حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان حال رہنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بہلا فسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اسلامی قصہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سب کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامک تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیف نہ دی جائے، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ عنہ کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے نہیں ہٹایا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں کیسے بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کو لالچ دیا تو وہ خوش ہوئی، اور لالچ میں آ کر اس نے حضرت حسن رضی اللہ کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو آخر میں یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت ہی اچھی طرح سے پیس کر اسے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی کہ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے لیے گھڑے سے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب جلدی سے پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہ تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے اسے اس گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا، اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی
کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر سے تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے گا آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، لیکن کیونکہ گھر سے باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پھر تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو آپ نے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلدی سے اماں عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور وہ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حسن رضی اللہ کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج سے مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخری وہ وقت بھی آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ اکٹھا ہونے لگے اور مدینہ آنے لگے، اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک مرد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تھا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیتے، لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن رضی اللہ کی وہ وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے قدموں میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگو، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔